صدام جو تھا نا شروع میں شیعوں کا اتنا دشمن نہیں تھا. صدام جو پاور میں آیا 70s میں آیا, یہ احمد حسن البکر کا نائب صدر تھا اور اس کا سیکرٹری تھا, ٹھیک ہے نا. یہ شیعوں کا دشمن نہیں تھا, اتنا دشمن تھا لیکن اتنی سخت دشمنی نہیں تھی شیعوں سے. دشمنی اس کی کب بڑھ گئی؟ جب انقلاب ایران ہوا. انقلاب ایران جب ہوا تو سب سے پہلے صدام نے خمینی صاحب کو کیا اسے پیغام بھیجا, مبارکباد کہ انقلاب آپ کی پیروز ہو گئی, ہم تبریک کہتے ہیں آپ کو, مبارک کہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ اچھا پڑوسی بننا چاہتے ہیں. خمینی نے کیا کہا؟ خمینی نے اس کے جواب میں اس کو گالی دی, تحقیر کی, کہا تم ہے ہی کیا چیز. خمینی اس وقت انقلاب ایران ابھی شروع میں پیروز ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. خمینی کو خوب پتہ ہے کہ عراق میں اکثریت شیعوں کی ہے, تو خمینی اس وقت ایک خواب دیکھ رہا تھا. وہ ایک اور عالم میں تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو ایران میں انقلاب کیا ہے, صدام تو کچھ بھی نہیں, شاہ کو ہم نے گرا دیا, شاہ زیادہ سے زیادہ پاورفل تھا. ہمیں انقلاب لائیں گے عراق میں, تب بات آئے بنے گی, مزہ آئے گا. تو صدام نے بہت کوشش کی. اب یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے علماء کو نہیں بتاتے, لیکن سب یہ ڈاکیومنٹڈ ہیں, بہت اس پہ مواد بہت زیادہ ہے کہ صدام جو تھا وہ شروع میں وہ شیعوں کا اتنا دشمن نہیں تھا, ٹھیک ہے, ایک نیشنلسٹ تھا, وہ شیعوں کو نہیں چاہتا تھا, لیکن دشمنی نہیں تھی اتنی سخت اس کی. وہ چاہتا تھا کہ ایران کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں, لیکن خمینی نے سامنے سے اس کو گالی دی اور اس کی توہین کی, اور یہ کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم جب چاہیں عراق میں آپ کو تختہ الٹ سکتے ہیں, بالکل اسی الفاظ میں. پھر خمینی نے فتویٰ دے دیا, ابھی ایران عراق کا جنگ شروع نہیں ہوا تھا, خمینی نے فتویٰ دے دیا کہ عراق میں جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ واجب ہے انقلاب کرنا, اور عراقی فوج میں جتنے شیعہ افسر ہیں ان پہ واجب ہیں کہ وہ صدام کو تختہ الٹ دیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عراقی فوج میں جتنے شیعہ افسر تھے ان سب کو گرفتار کر کے صدام نے پھانسی دے دی, اور جتنے بھی شیعہ تھے, پروفیسر تھے کالج میں, اداروں میں کام کرنے والے تھے, تاجر تھے, جو بھی ان کے متعلق احتمال یہ تھا کہ یہ خمینی کا ماننے والا ہے, یہ مذہبی آدمی ہے, اس کو اندر کر دیا, جیل میں ڈال دیا, پھانسی دے. اب صدام کے گرنے کے بعد سن 2003 میں بہت سارے جو ہے گریو سائٹ میں گئے عراق میں, مجموعی جو مقبرے ہوتے ہیں ملے, ان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں شیعہ وہاں پہ مدفون تھے. وہ کون تھے بیچارے؟ وہ وہی لوگ تھے جن کو صدام نے ذبح کیا. یعنی نہایت سختی جو عراق کے شیعوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی وہ انقلاب ایران کے بعد. کیوں؟ وہ خمینی کی بے وقوفی کی وجہ سے کہ اس نے فتویٰ دے دیا. اس وقت عالم اسلام میں خمینی انقلاب ایران کے بعد, یعنی شیعوں کے لیے تو یہ تو بہت مقبول آدمی تھا نا, بہت اس کی پاپولرٹی. شیعہ اگر سانس بھی لیتے تھے خمینی, سوتے بھی تھے خمینی, جاگتے بھی تھے خمینی سب کچھ تھا. خمینی تو اس زمانے میں آپ اگر خمینی کی تصویر کو بھی اگر بے احترامی کرتے نا, شیعہ آپ کو چیر پاڑ کر دیتے تھے ہر جگہ, پاکستان میں, ایران میں, عراق میں, افغانستان میں. خمینی کتنی پاپولرٹی تھی, خدا تھا اس زمانے میں. شیعہ بیچارے سادے تھے, ان کو پتہ نہیں کیا چیز. خمینی تو کچھ بھی نہیں. یہ ہاشمی رفسنجانی, سید حسین بہشتی, ان لوگوں کی جو تصاویر اگر کوئی ان کا بے احترامی کرتا تو اس کو بھی چیر پاڑ کرتے, اس کو ایسے پٹائی کرتے نا شیعہ حضرات, قتل بھی کر دیتے. یہ اتنی پاپولرٹی تھی اس زمانے میں انقلاب ایران, ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے کی بات ہے, خمینی نے فتویٰ دے دیا. یہ رانی ٹی وی پہ آ کے اس نے اعلان, اس کے کلپ آپ دیکھ لیں, مل جائے گا آپ کو یوٹیوب پر, کہ عراقی فوج کے جتنے افسر ہیں وہ انقلاب کر لیں, عراق کے لوگ اٹھ جائیں صدام کے خلاف. عراق میں کوئی انقلاب نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہوا؟ علماء لا تعداد حساب میں پھانسی سولی پہ چڑھ گئے. محمد باقر الصدر کو خمینی نے وہی اس کو اسی عنوان کے ساتھ کہ یہ عراق میں شیعہ انقلاب کے قائد ہیں, ریڈیو ایران کے نام, ریڈیو ایران سے اسی عنوان کے ساتھ پکارنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ وہ اس تو فکر میں بھی نہیں تھا کہ میں انقلاب کروں. وہ بہت پاپولر آدمی تھا عراق میں, اس کو اپنے مکان میں عراقی حکومت نے نظر بند کر دیا. اس نے بہت مصالحت کی کوشش کی صدام کے ساتھ, نہیں ہو سکا, اس کو گرفتار کیا, پھر اس کو قتل کیا صدام نے. تو قیامت ٹوٹ پڑی اس زمانے میں شیعوں پر, اور شیعہ دشمنی شروع ہو گئی صدام کے ساتھ, کیونکہ اس کے نظر میں شیعہ سب ایران کے ایجنٹ تھے. سب شیعہ جو تھے, اور سب شیعہ ایران کے ایجنٹ نہیں تھے عراق میں. بہت سارے شیعہ تھے اس زمانے میں جو وہ قوم پرست لوگ ہیں نا. ایک ہوتا ہے شیعہ مذہبی آدمی ہے, وہ مرجعیت کو سب کچھ مانتا, اپنا خدا مانتا ہے, لیکن بہت سارے اکثریت شیعوں کے کیا تھے, وہ قبائلی لوگ تھے, عرب نیشنلسٹ تھے, سیکولر تھے, لیکن صدام کا ان پہ بھروسہ نہیں تھا. کیا ہے یہ ایران کے ایجنٹ. پھانسی دینا, اتنے لوگ پھانسی ہو گئے. اب اگر آپ عراق میں جائیں نا, کوئی ایسا آپ کو گھرانہ نہیں ملے گا شیعوں میں سے کہ اس خاندان میں ایک آدمی, 2 آدمی کو صدام نے پھانسی نہ دیا. کسی کا چچا, کسی کا ماموں, دادا, نانا, والد, ہر خاندان, ہر فیملی میں. یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے عزیز, تباہ کرا دیا. کس نے؟ صدام نے. اور کس وجہ سے؟ خمینی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. خمینی, اگر خمینی یہ نہ کرتا, انقلاب نہ بلا. اب آپ فرض کریں سیستانی اگر فتویٰ دے دے کہ کویت میں جتنے شیعہ رہتے ہیں وہ انقلاب کر دیں حکومت کویت کے خلاف, تو سر حکومت کویت کیا کرے گا شیعوں کے ساتھ کویت میں؟ آپ مجھے بتائیں. کیا کرے گا؟ ان کو انعام دے گا, ان کو کھانا دے گا,
پیسے دے گا نہیں, ان کے سختی کرے گا, جیل میں ڈالے گا, قتل کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں یہی ہوا تھا. پھر ایران خمینی جو تھا اس نے ایران میں کیا کیا, ایرانی فوج جو تھی مڈل ایسٹ میں سب سے اسٹرانگ فوج ایران کی فوج تھی اس زمانے میں. عراق کو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا. اس کے جتنے افسر تھے انقلاب سے پہلے خمینی نے سب کو وعدہ دیا ایرانی فوج کو کہ آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, آپ صرف انقلاب کو پیروز ہونے دیں, شاہ کا ساتھ نہ دیں. ایرانی فوج جو تھی بالکل شاہنشاہی فوج تھی. اس کے افسر سب شاہ کے ہوادار تھے, حامی تھے, ان کو یہ وعدہ دیا. پھر نیٹو کا کمانڈر ان چیف تھا, سپریم کمانڈر تھا اس زمانے میں, جنرل ہائزر نام تھا اس کا. امریکہ کا 4 اسٹار جنرل تھا کارٹر ایڈمنسٹریشن میں. کارٹر نے اس کو تہران بھیج دیا اس کا. وہ جنرل ہائزر تہران آیا تھا اس زمانے میں. اس نے ایرانی فوج سے مجھ سے ملاقات کی. اس نے کہا کہ آپ جو ہے انقلاب کو پیروز ہونے دیں. تو امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ آیا ایرانی فوج پہ کہ شاہ کا ساتھ چھوڑ دیں, ایرانی انقلاب کو پیروز ہونے دیں. اسی لیے فوج نے جو تھا ایرانی آرمی جو تھی اس زمانے میں, شاہ کی جو آرمی تھی, اس نے انقلاب کی مخالفت نہیں کی, ٹھیک ہے. انقلاب کو پیروز ہونے دیا ان لوگوں نے. انقلاب پیروز ہو گیا. انقلاب جب پیروز ہو گیا, 1-2 ہفتوں 3 ہفتوں کے بعد خمینی کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا. خمینی نے کیا کیا, پھانسی دینا شروع کر دیا. فوج کے جنرلوں کو, جتنے جنرل تھے, افسر تھے, سب کو اس نے پھانسی دے دیا. فوج بالکل ایک یتیم فوج, کمزور فوج بن گئی. صدام نے دیکھا کہ واہ سبحان اللہ, بڑی بات ہے, ہمارے سامنے تو کوئی بھی نہیں ایران میں. میں اگر ایران کے جو عرب علاقے ہیں وہ الگ کر دوں, سارا تیل ایران کا جو ہے کیا ہے عرب علاقوں میں, خوزستان میں, اور یہ سب عرب ہیں, اس کو عراق کے ساتھ ملاتے ہیں, وہ ہمارے سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور اس زمانے میں کویت, سعودی عرب, مصر, اردن, شاہ حسین اس زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا, ٹھیک ہے نا. ان سب لوگ جو تھے وہ ایران سے نہایت خوفزدہ تھے خمینی سے, کہ یہ جو ہے یہ بڑا خطرناک آدمی ہے, سب ہمارے ملکوں میں انقلاب کرانا چاہتا ہے. سب لوگ ڈر گئے تھے اس زمانے میں. خمینی کا بڑا روب تھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی صدام سے کہا کہ بسم اللہ, آپ حملہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. اب امریکہ کا کیا رول تھا اس زمانے میں, برطانیہ کا کیا رول تھا. یہ لوگوں نے ایران کو خبردار کیا. یہ لوگ جو تھے چاہتے تھے کہ عراق حملہ کرے ایران پر, لیکن یہ چاہتے تھے کہ ایران شکست نہ کھائے. اس میں سے اس جنگ میں یہ امریکہ اور برطانیہ ان لوگوں کی شیطنت یہ تھی, یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو جائے لیکن کسی کو شکست نہ ہو. نہیں ایران کو شکست ہو, نہ عراق کو شکست ہو. ان کی یہ سیاست تھی, ان کا مفاد یہی تھا. انہوں نے بالکل صحیح کیلکولیٹ کیا تھا. امریکہ کے مفاد میں یہی تھا اس زمانے میں. تو عراق سے اس نے عراق نے جب دیکھا, صدام نے دیکھا کہ بہترین وقت ہے, اس نے حملہ کر دیا. تو سب نے اس کی انکریجمنٹ بھی کی نا, سب نے اس کو حوصلہ بھی دلایا. سعودی عرب نے, اور اس زمانے میں ملک فہد تھا, ملک شاہ حسین اردن کا, وغیرہ وغیرہ. تو عراق نے حملہ کر دیا ایران پر, اور حملہ کرنے کے 2-3 دن کے بعد وہ بچتا گیا. سمجھ آ گئی اس کو کہ ایرانی فوج جو تھے اس کے باوجود کہ اس کے سارے سردار جو ہے جنرل وغیرہ تھے پھانسی ہو چکے, بہت انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا. ایرانی میں قوم نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے بہت آگے بڑھ گئے. اور شروع میں تو عراق نے کچھ پیش قدمی کی, پھر بعد میں عراق کو شکست ہونا شروع ہو گیا. 3-4 دن کے بعد پھر صدام نے فوراً آتش کہا کہ بھائی غلطی ہو گئی ہے, بس کرو, میں نہیں چاہتا. اس زمانے سے شروع ہو گئی ہے صلح کی کوششیں. خمینی نے کہا کہ نہیں, ہم تو انقلاب چاہتے تھے عراق میں, اچھا ہوا کس نے حملہ کیا, ہم تو جا کے بغداد کو فتح کر لیں گے, کربلا کو فتح کریں گے, کربلا کے بعد انشاءاللہ جائیں گے قدس کو, اسرائیل کو فتح کریں. ٹھیک ہے. 8 سال تک صدام وہاں سے شیعوں کو بھیجتا تھا جنگ کے لیے, یہاں ایران سے کئی شیعہ جاتے تھے جنگ کے لیے. دونوں طرف سے شیعہ مرتے رہے, ذبح ہوتے رہے شیعہ نوجوان, الا ماشاء اللہ. اور جو ایران کی معیشت تباہ ہو گئی, عراق کی معیشت تباہ ہو گئی, اور سب دنیا کہہ رہے تھے کہ صلح کرو. صدام بھی کرا صلح کرو, بس کرو, ختم, میں نہیں چاہتا جنگ. وہ نہیں کہتا, نہیں میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. اور وہی شیعہ سنی کا ایک بہت بڑا جنگ کیا تھا, وہی تھا ایران عراق جنگ, شیعہ سنی کا جنگ ہی تھا, اور کیا تھا.